بھائی، آپ گاڑی یہاں جنگل کے بیچ میں کیوں روک رہے ہیں؟ منزل تو ابھی 2 کلومیٹر آگے ہے۔ میں نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں ڈرائیور سے پوچھا، جو پچھلے 5 منٹ سے عجیب سی بے چینی کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، بس اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا کہ بی بی جی، میرا میٹر اور ہمت دونوں یہیں تک ساتھ دیتے ہیں۔ اس سے آگے وادی نور کی حدود شروع ہوتی ہیں اور وہاں ہم لوگ نہیں جاتے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے آپ کو پورے پیسے دیے ہیں اور رات ہونے والی ہے۔ میں اکیلی لڑکی اس ویران راستے پر اتنا سامان لے کر کیسے جاؤں گی؟ آپ مہربانی کریں اور گیٹ تک چھوڑ آئیں۔ ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر میرا سوٹ کیس زمین پر رکھ دیا، اور پھر کھڑکی سے سر اندر کر کے دھیمی لیکن انتہائی سنجیدہ آواز میں بولا، بی بی جی، آپ شہر کی لگتی ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، واپس چلیں۔ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کی نہیں ہے۔ یہاں کی ہوا میں ہی کچھ ایسا ہے جو دل بند کر دیتا ہے۔ میں نے پرس سے کرائے کے باقی پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے اور کہا کہ آپ اپنے توہمات اپنے پاس رکھیں۔ میرا یہاں آنا بہت ضروری ہے اور میں اللہ کے آسرے پر آئی ہوں، آپ بس جائیں۔ ڈرائیور نے پیسے پکڑے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو اتنی تیزی سے موڑا کہ ٹائروں سے چنگاریاں نکلیں اور وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ اب میں تھی اور میرے سامنے پھیلا ہوا گھنا جنگل، جس کے بیچوں بیچ ایک کچا راستہ بل کھاتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ شام کا دھند لگا گہرا ہو رہا تھا اور درختوں کے سائے خوفناک حد تک لمبے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ سردی شدید تھی مگر میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ابھی میں نے کچھ قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے لگا جیسے جھاڑیوں میں کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے۔ میں وہیں رک گئی اور چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ تانیہ، یہ صرف ہوا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ میں دوبارہ چلنے لگی تو مجھے واضح محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز نہیں تھی، بس ایک احساس تھا کہ کوئی ہے۔ میں نے ایک دم مڑ کر پوچھا کہ کون ہے؟ میری آواز جنگل کے سناٹے میں گونج کر واپس آ گئی مگر جواب نہیں آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اپنا قدم بڑھایا ہی تھا کہ سامنے سے ایک روشنی نمودار ہوئی جو ہلکی ہلکی ہل رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک لالٹین تھی جسے ایک بزرگ اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا لباس سفید تھا اور چہرے پر سفید داڑھی تھی جو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے لالٹین ذرا اوپر کی تو ان کا چہرہ واضح ہوا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عام بوڑھوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، السلام علیکم بیٹی، آپ حافظہ تانیہ ہے نا؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ وعلیکم السلام، جی بابا میں تانیہ ہوں، آپ شاید مدرسے سے آئے ہیں۔ بزرگ نے اس بات میں سر ہلایا اور میرے ہاتھ سے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ جی بیٹی، میرا نام یحییٰ ہے، میں یہاں کا خادم ہوں، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، آئیں میرے پیچھے۔ میں نے بیگ انہیں نہیں دیا اور کہا کہ نہیں بابا، میں اٹھا لوں گی، بیگ بھاری ہے، آپ بس راستہ دکھائیں۔ بابا یحییٰ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی، بوجھ اٹھانے کی تو ہمیں عادت ہے، آپ بس اپنا دھیان رکھیں، راستہ ناہموار ہے۔ وہ آگے چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ خاموشی اتنی تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی توڑنے کے لیے پوچھا کہ بابا، یہ مدرسہ اتنا ویران کیوں ہے؟ میں نے تو سنا تھا یہاں بہت رونق ہوتی ہے۔ بابا یحییٰ نے چلتے چلتے جواب دیا کہ بیٹی، رونق شور کا نام نہیں ہے، یہاں رونق دلوں کی ہے، اور پھر یہ جگہ خاص لوگوں کے لیے ہے، یہاں عام دنیا کا گزر نہیں ہوتا۔ ان کی بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ خاص لوگوں سے کیا مطلب تھا ان کا؟ ہم چلتے چلتے ایک بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچے۔ دروازہ اتنا پرانا اور عالی شان تھا کہ جیسے کسی قلعے کا دروازہ ہو۔ بابا یحییٰ نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ یہ کوئی مدرسہ نہیں بلکہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا کوئی محل لگ رہا تھا۔ صحن اتنا وسیع تھا کہ اس کا دوسرا کونا نظر نہیں آ رہا تھا، اور بیچ میں ایک خوبصورت تالاب تھا جس کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہاں بھی مکمل سناٹا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ بابا، طالبات کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آ رہی، کیا چھٹی ہے آج؟ بابا یحییٰ رکے اور میری طرف مڑ کر بولے کہ نہیں بیٹی، چھٹی نہیں ہے، ہماری طالبات بہت باادب ہیں، وہ فضول بات نہیں کرتی، اور اس وقت وہ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی ہیں کیونکہ مغرب کے بعد یہاں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتی، یہ کیسا اصول ہے؟ اگر کسی کو بھوک لگے یا کوئی ضرورت ہو تو؟ بابا یحییٰ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔
انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ بیٹی ہر جگہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور یہاں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ مغرب سے فجر تک کوئی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا اور نہ ہی کوئی دروازہ کھولتا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ آپ کو بھی اسی اصول کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہوگی۔ مجھے ان کے لہجے میں چھپی تنبیہ سمجھ نہیں آئی، مگر میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں بہت تھک چکی تھی۔ وہ مجھے ایک لمبی راہداری سے گزار کر ایک کمرے کے سامنے لے آئے۔ انہوں نے جیب سے ایک پرانی سی چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ دیواروں پر نفیس کام تھا اور فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف میز پر تازہ پھل رکھے تھے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ بابا یہ تو بہت شاندار ہے، لیکن یہاں بجلی کا سوئچ کہاں ہے؟ مجھے فون چارج کرنا ہے۔ بابا یحییٰ دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی یہاں بجلی نہیں ہوتی، ہم قدرتی روشنی اور چراغوں پر گزارا کرتے ہیں اور فون کے سگنل یہاں نہیں آتے، اسی لیے چارجنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ آرام کریں، کھانا یہیں میز پر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور جاتے جاتے پھر رکے اور بولے کہ تانیہ بیٹی ایک بات یاد رکھنا، رات کو اگر کوئی آواز آئے یا دروازے پر دستک ہو تو دروازہ مت کھولنا جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیوں بابا، یہاں چور آتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ نہیں بیٹی، چوروں سے زیادہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، بس آپ دروازہ بند رکھنا۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میں نے جلدی سے کنڈی لگا لی۔ میرا دل عجیب سے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ فون دیکھا تو واقعی سگنل غائب تھے۔ میں نے میز پر رکھے پھل دیکھے تو حیران رہ گئی۔ وہاں بڑے بڑے انار اور کھجوریں تھیں، حالانکہ یہ انار کا موسم نہیں تھا۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے ایک انار توڑا۔ اس کے دانے یاقوت کی طرح لال تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی، مگر آدھی رات کے وقت میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور باہر ہوا کے چلنے کی سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ میرے دروازے کے باہر کوئی چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز بہت بھاری تھی، دھم دھم دھم، جیسے کوئی دیو ہیکل انسان چل رہا ہو۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ آواز میرے دروازے کے بالکل پاس آ کر رک گئی تھی۔ پھر ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی دروازے کی لکڑی کو سونگھ رہا ہو۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ کیا بابا یحییٰ ٹھیک کہہ رہے تھے؟ پھر دستک ہوئی، ہلکی سی ٹک ٹک، جیسے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ میں نے کمبل کو سختی سے پکڑ لیا۔ باہر سے ایک آواز آئی جو بالکل بابا یحییٰ جیسی تھی کہ بیٹی تانیہ دروازہ کھولو، میں پانی لایا ہوں۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ بابا یحییٰ تو کہہ کر گئے تھے کہ فجر تک دروازہ نہیں کھولنا، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں وہیں رک گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہے باہر؟ جواب میں بابا یحییٰ کی آواز آئی کہ میں ہوں یحییٰ، بیٹا تمہیں پیاس لگی ہوگی، پانی لے لو۔ آواز بالکل وہی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی میجیکل ٹون تھی، جیسے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ بابا میں صبح پی لوں گی، آپ جائیں۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی رہی اور پھر دروازے پر ایک زوردار دھکا لگا، جیسے کسی نے غصے میں لات ماری ہو، اور پھر ایک خوفناک اور کرخت آواز آئی کہ جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، دروازہ کھولو۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ کمرے کی دیواریں ہل گئیں۔ میں نے چیخ مار کر اپنے کان بند کر لیے اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ باہر موجود چیز شاید قرآن کی آواز سن کر دل ملا رہی تھی، کیونکہ دروازے پر خراشیں ڈالنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بڑے ناخنوں سے لکڑی چھیل رہا ہو۔ یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہا اور میں بستر کے کونے میں دبکی کانپتی رہی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو اچانک سب کچھ تھم گیا۔ وہ اذان، میں نے زندگی میں ایسی اذان نہیں سنی تھی۔ وہ آواز کسی مسجد کے قاری کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے براہ راست اتر رہی ہو۔ آواز میں اتنا درد اور اتنا روب تھا کہ میرے خوفزدہ دل کو فوراً قرار آ گیا۔ وہ آواز مردانہ تھی اور انتہائی پر اثر تھی۔ اللہ اکبر کی صدا نے جیسے رات کی ساری وحشت کو دھو ڈالا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب باہر روشنی ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، لیکن دروازے کی لکڑی پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان خراشوں کو چھوا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بابا یحییٰ صحن کے دوسرے کونے سے آتے دکھائی دیے۔ وہ بالکل فریش لگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور کہا کہ بابا آپ کو پتہ ہے رات میرے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی میرے کمرے کے باہر تھا، اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ بابا یحییٰ نے میری بات سن کر کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی،
بس اطمینان سے بولے کہ بیٹی میں نے منع کیا تھا نا کہ دھیان مت دینا، وہ ہوا کا دباؤ ہوگا یا کوئی وہم۔ میں نے غصے سے کہا کہ بابا وہ وہم نہیں تھا، دروازے پر نشان ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ بابا یحییٰ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تانیہ بیٹی یہاں رہنا ہے تو کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا۔ چلیں اب آپ کی کلاس کا وقت ہو رہا ہے، طالبات انتظار کر رہی ہیں۔ ان کا رویہ اتنا نارمل تھا کہ مجھے چپ ہونا پڑا، حالانکہ اندر سے میں ابل رہی تھی کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ وہ مجھے ایک بڑے ہال کی طرف لے گئے جس کے باہر لکھا تھا درس گاہ خاص۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ پورا ہال خالی ہے اور درمیان میں ایک سفید رنگ کا باریک پردہ لٹکا ہوا ہے۔ پردے کے اس پار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بابا یحییٰ نے مجھے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا جو پردے کے سامنے رکھی تھی اور خود باہر چلے گئے۔ میں کرسی پر بیٹھی تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے مائک کے بغیر ہی بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ جواب میں ایک ساتھ سینکڑوں آوازیں آئیں، وعلیکم السلام استانی جی۔ وہ آوازیں اتنی سریلی اور ایک جیسی تھیں کہ مجھے لگا جیسے یہ کوئی کورس گا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا نام حافظہ تانیہ ہے اور میں آپ کو تجوید پڑھاؤں گی۔ کیا آپ سب نے پہلے قرآن پڑھا ہے؟ پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی کہ جی ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہمارا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ ہمیں سکھا دیں۔ اس لڑکی کی آواز میں ایک عجیب سی کھنکھناہٹ تھی، جیسے شیشے کے گلاس ٹکرا رہے ہوں۔ میں نے اپنا قرآن کھولا اور کہا کہ اچھا سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، میرے پیچھے پڑھیے۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جیسا ہی میں نے آیت مکمل کی، پردے کے پیچھے سے ایک عجیب و غریب شور اٹھا۔ یہ تلاوت کا شور نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سی لڑکیاں رو رہی ہوں اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہہ رہی ہوں، لیکن ان کا سبحان اللہ کہنا ایسا تھا جیسے ہوا کا جھونکا گزر رہا ہو۔ میں تھوڑا گھبرائی کہ یہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پردے کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پردے کے نیچے سے مجھے کسی کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ عام طور پر جب اتنے لوگ بیٹھے ہوں تو پاؤں یا کپڑوں کا کنارہ نظر آتا ہے، مگر وہاں زمین خالی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں بیٹھی ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہی زمین پر۔ پردے کے پیچھے مکمل خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ پھر ایک بھاری اور روبدار آواز میرے پیچھے سے آئی جس نے مجھے اچھال دیا۔ کیونکہ وہ زمین پر نہیں بیٹھتی محترمہ۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ اتنا قدآور تھا کہ اس کا سر دروازے کی چوکھٹ کو چھو رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لمبا جبہ پہنا ہوا تھا اور اس کے کندھوں پر سیاہ چادر تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی وجیح اور سفید تھا، جیسے سنگ مرمر کا تراشا ہوا ہو، لیکن اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ وہ گہری سیاہ جھیل جیسی تھیں جن میں ڈوب کر انسان راستہ بھول جائے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کے چلنے کی کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور ادب سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں یہاں کا محتمم ہوں، امام اذلان۔ آپ شاید خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ اس کی آواز وہی تھی، وہی فجر کی اذان والی آواز۔ اتنی قریب سے سن کر مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہے۔ میں نے بمشکل تھوک نگلا اور کہا کہ یہ لڑکیاں زمین پر کیوں نہیں ہیں اور آپ کے پاؤں؟ امام اذلان نے ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا، تانیہ بی بی، آپ کو بابا یحییٰ نے شاید بتایا نہیں کہ وادی نور میں زمین والوں کے قوانین نہیں چلتے، یہاں ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس جملے میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے لگا میں کسی بہت بڑے راز کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں پوچھا کہ امام صاحب آپ پہیلیاں مت بجھوائیں، مجھے صاف صاف بتائیں کہ پردے کے پیچھے بیٹھی لڑکیاں زمین پر کیوں نہیں ہیں اور اس مدرسے میں سب کچھ اتنا پراسرار کیوں ہے؟ امام اذلان نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کے لبوں کی وہ پراسرار مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شدید سنجیدگی نے لے لی۔ انہوں نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور کہا کہ حافظہ تانیہ، انسانوں کی نظر وہی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت اکثر نظر کے دھوکے سے پرے ہوتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ حقیقت آہستہ آہستہ پتہ چلتی، مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ راز ابھی کھل جائے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ہلکا سا اشارہ کیا۔ ان کے اشارے کے ساتھ ہی ہال میں ایک تیز ہوا کا جھونکا داخل ہوا اور وہ سفید باریک پردہ جو میرے اور طالبات کے درمیان حائل تھا، وہ لہراتا ہوا زمین پر گر گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہاں قطاروں میں درجنوں لڑکیاں بیٹھی تھیں جن کے لباس دودھیا سفید تھے
اور چہرے انتہائی معصوم اور خوبصورت تھے، مگر خوفناک بات یہ تھی کہ وہ سب کی سب ہوا میں معلق تھی، زمین سے کم از کم 2 فٹ اوپر۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، مگر ان کے نیچے کوئی فرش نہیں تھا۔ میری چیخ سن کر وہ سب ایک دم سہم گئیں، اور ان میں سے کئی لڑکیاں تو ڈر کے مارے چھت تک جا پہنچی تھی۔ یہ کوئی جادو کا شو نہیں تھا، نہ ہی کوئی ٹرک تھی، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہونے والی ایک زندہ حقیقت تھی۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور مڑ کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے امام ازلان کی طرف دیکھا جو اب بھی پرسکون کھڑے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ مجھے جانے دیں، آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو انسانوں کے مدرسے میں آئی تھی، یہ تو بھوت بنگلہ ہے۔ امام ازلان نے انتہائی نرم مگر پروقار لہجے میں کہا کہ پرسکون ہو جائیں حافظہ، ہم بھوت نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے لائے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ نہیں بلکہ نوری جنات کا مدرسہ ہے، اور یہ لڑکیاں میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ جنات کا لفظ سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ بچپن سے جنات کی کہانیاں سنی تھی، مگر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان سے اس طرح سامنا ہوگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور کہا کہ یعنی آپ بھی؟ امام ازلان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ جی، میں ایک نوری جن ہوں اور اس وادی کا نگہبان بھی، لیکن ڈریے مت، ہم مسلمان ہیں اور قرآن کے خادم ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، میں نہیں پڑھا سکتی، میں انسان ہوں، میں جنات کو کیسے پڑھا سکتی ہوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ امام ازلان میری بات سن کر تھوڑا قریب آئے اور ان کی آواز میں اب ایک عجیب سا درد شامل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ جا سکتی ہیں تانیہ بی بی، میں آپ کو زبردستی نہیں روکوں گا، دروازہ کھلا ہے، مگر جانے سے پہلے صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ ان کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی کہ میرے قدم رک گئے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے طالبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ رہی ہیں ان بچیوں کو، یہ قرآن سیکھنا چاہتی ہیں، ان کے سینوں میں بھی وہی اللہ کا کلام ہے جو آپ کے سینے میں ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انسانوں جیسا لہجہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن انسان کے لہجے میں اتارا ہے، اور اس میں جو درد اور جو گداز اور جو تاثیر انسان کی آواز میں ہے وہ ہم جنات کی آواز میں نہیں ہے۔ میرے والد شاہ جنات انسانوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس مدرسے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے اور ہمارا انسانوں سے روحانی تعلق ختم کر دیں گے۔ میں سن کر حیران رہ گئی کہ جنات بھی ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ امام ازلان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد سے مہلت مانگی ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے ایک موقع دیں، میں ایک ایسی انسانی استانی لاؤں گا جو یہ ثابت کرے گی کہ انسانوں کے سینے ابھی بھی نور سے خالی نہیں ہوئے، اور جو میری قوم کی بیٹیوں کو وہ لہجہ سکھائے گی جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ ان کی بات میرے دل پر لگی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں یہاں صرف نوکری کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا امتحان ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو کیا میرا انتخاب آپ نے کیا تھا؟ امام ازلان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، انتخاب اللہ کا ہے، ہم نے تو صرف استخارہ کیا تھا اور اشارہ آپ کی طرف ملا۔ پھر انہوں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے تانیہ بی بی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ والد صاحب نے شرط رکھی ہے کہ اگر آنے والی 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر تک ان بچیوں نے مکمل قرآن صحیح انسانی تجوید اور لہجے کے ساتھ ختم نہ کیا تو یہ مدرسہ غائب کر دیا جائے گا، اور شاید پھر کبھی کوئی جن کسی انسان سے قرآن نہ سیکھ سکے۔ ہمارے پاس صرف 20 دن ہے اور منزل بہت کٹھن ہے۔ 20 دن اور پورا قرآن، یہ ناممکن تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں جو امید تھی اس نے میرے اندر کے حافظ قرآن کو جگا دیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میں کوشش کروں گی، میں بھاگوں گی نہیں۔ امام ازلان کے چہرے پر ایک ایسی روشنی آئی کہ ہال روشن ہو گیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جزاک اللہ، میں جانتا تھا کہ آپ مایوس نہیں کریں گی، تو پھر بسم اللہ کریں۔ میں نے سر ہلایا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے وہ ہوا میں معلق لڑکیاں ڈراؤنی نہیں بلکہ معصوم لگ رہی تھیں۔ میں نے سبق شروع کیا اور جیسے ہی میں نے سورۃ فاتحہ شروع کی، وہ لڑکیاں نیچے اتر آئیں اور میرے قدموں کے پاس فرش پر مؤدب بیٹھ گئیں۔ یہ ان کی طرف سے عزت کا اظہار تھا۔ پہلا دن بہت عجیب اور تھکا دینے والا تھا کیونکہ ان کا تلفظ بہت سخت تھا جسے ٹھیک کروانے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑی۔ کلاس ختم ہوئی تو دوپہر ہو چکی تھی، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو وہاں پھر وہی پھل رکھے تھے، انار، انگور اور شہد۔ میرا دل بھر گیا تھا،
مجھے روٹی یا چاول کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچن ڈھونڈتی ہوں، شاید کچھ پکانے کا سامان مل جائے۔ میں کمرے سے نکلی اور راہداریوں میں گھومتی ہوئی عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچی جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید کھانا پک رہا ہے، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں کوئی چولہا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی برتن۔ ایک بڑے ہال میں صرف پھولوں کے ڈھیر لگے تھے اور خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ وہاں بابا یحییٰ کھڑے پھولوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے کہ کیا ہوا بیٹی، راستہ بھول گئیں کیا؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ نہیں بابا، میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے اور پھل کھا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ مجھے کچھ نمکین کھانا ہے، بریانی یا روٹی مل سکتی ہے؟ بابا یحییٰ ہنس پڑے اور بولے کہ بیٹی یہ جنات کا مدرسہ ہے، یہاں آگ پر پکا ہوا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ آگ ہماری فطرت ہے، اس لیے ہم آگ سے پکی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ پھل جنت کے بیجوں سے اگائے گئے ہیں، ان میں ہر ذائقہ ہے۔ آپ نیت کر کے کھائیں، آپ کو بریانی کا مزہ بھی ملے گا۔ مجھے ان کی بات مذاق لگی۔ میں نے کہا بابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، سنجیدہ بات کریں۔ اتنے میں پیچھے سے امام اصلان کی آواز آئی کہ بابا یحییٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں مڑی تو وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اسی لیے اسے مٹی سے اگنے والا اناج چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نوری اور ناری مخلوق ہیں، ہماری غذا خوشبو اور لطیف پھل ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے لیے شہر سے انتظام کروایا ہے۔ بابا یحییٰ وہ ٹوکری لے آئیں۔ بابا یحییٰ ایک طرف سے ایک کور شدہ ٹوکری لائے جس میں سے پراٹھوں اور سالن کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری جان میں جان آئی۔ امام اذلان نے کہا کہ آپ یہ کھائیں اور آرام کریں۔ آج رات سے ہمیں مشق کا وقت بڑھانا ہوگا کیونکہ 20 دن بہت کم ہے۔ اگلے 10 دن میں نے پاگلوں کی طرح محنت کی۔ دن میں کلاس ہوتی اور رات کو میں اور امام اذلان مل کر طالبات کی انفرادی غلطیاں ٹھیک کرتے۔ ایک عجیب اور خوبصورت معمول بن گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں مدرسے کے صحن میں چاندنی پھیلی ہوتی۔ ایک طرف میں بیٹھتی اور بیچ میں وہی پردہ ہوتا اور دوسری طرف امام اذلان۔ طالبات باری باری آتی اور سبق سناتی۔ امام اذلان کا رویہ انتہائی باادب تھا۔ وہ کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب میں تلاوت کرتی تو میں محسوس کرتی تھی کہ وہ سانس روک کے سن رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف نگرانی نہیں کر رہے بلکہ وہ بھی مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ وہ ڈر جو پہلے دن تھا اب ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جن زادیاں معصوم تھیں مگر تھیں تو جنات۔ ایک رات ایک چھوٹی بچی جس کا نام زویا تھا وہ سبق یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی سختی سے کہا کہ زویا اگر تم نے دھیان نہیں دیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا کہ استانی جی یہ لفظ میرے حلق سے نہیں نکل رہا، اور پھر اچانک وہ روتے روتے ہوا میں اڑنے لگی اور سیدھا جا کر چھت کے فانوس کے ساتھ لٹک گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ ارے نیچے آؤ، گر جاؤ گی۔ وہ اوپر سے بولی کہ نہیں آؤں گی، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیسی اسٹوڈنٹس ہیں۔ امام اذلان جو پردے کے دوسری طرف تھے وہ ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی بہت دھیمی اور شائستہ تھی، مگر اس خاموش رات میں وہ جل ترنگ کی طرح بجی۔ انہوں نے اپنی بھاری آواز میں کہا کہ زویا نیچے آؤ، استانی جی کو تنگ مت کرو۔ ان کی آواز سنتے ہی زویا سہم کر فوراً نیچے آ گئی اور اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے مسکرا کر امام اذلان کا شکریہ ادا کیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور ہم منزل کے قریب پہنچ رہے تھے، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے 27ویں شب قریب آ رہی ہے مدرسے کی فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اکثر راتوں کو مجھے مدرسے کی چھت پر عجیب و غریب پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آتی اور کبھی کبھی دور پہاڑوں سے بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں آتی۔ 18ویں دن جب میں کلاس لے رہی تھی تو اچانک موسم بدل گیا۔ حالانکہ باہر کڑی دھوپ تھی، مدرسے کے اندر اندھیرا چھا گیا اور دیواریں ہلنے لگیں۔ طالبات ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک ہال کا مرکزی دروازہ زور سے کھلا اور وہاں ایک انتہائی قداور سیاہ لباس میں ملبوس شخص نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا مگر اس کا وجود اتنا بھاری تھا کہ فرش پر دراڑیں پڑ گئیں۔ امام اذلان فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شاہ جنات کا کوئی خاص قاصد لگ رہا تھا۔ اس نے ایک گرجدار آواز میں کہا کہ اذلان، شاہ جنات کا پیغام ہے، صرف 2 دن باقی ہیں۔ اگر 27ویں شب چاند نکلنے تک تکمیل نہ ہوئی تو وادی کا ہر پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تیاری مکمل رکھو یا انجام کے لیے تیار رہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا مگر اپنے پیچھے ایک خوفناک بو چھوڑ گیا۔ امام اذلان وہیں کھڑے رہے، ان کے کندھے جھک گئے تھے۔ میں پردے کے پیچھے سے نکل کر ان کے پاس آئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔
میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ امام صاحب کیا ہم ناکام ہو جائیں گے؟ امام اذلان نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے خوف کی جھلک نظر آئی، اپنی جان کا خوف نہیں بلکہ اپنی قوم کے مستقبل کا خوف۔ انہوں نے کہا کہ تانیہ بی بی، امتحان اب صرف لہجے کا نہیں رہا، قدرت بھی ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ موسم کی خبریں بتا رہی ہیں کہ کل سے وادی میں ایک ایسا طوفان آ رہا ہے جو پچھلے 100 سال میں نہیں آیا۔ اگر طوفان آ گیا تو چھت اور دیواریں نہیں بچیں گی، ہم تلاوت کیسے کریں گے؟ میں نے ان کی بے بسی دیکھی تو میرا ایمان جوش میں آ گیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ امام صاحب، قرآن طوفانوں سے نہیں ڈرتا، نہ رکتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ حفاظت بھی کرے گا۔ ہم کلاس نہیں روکیں گے چاہے چھت اڑ جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میری بات سن کر امام اذلان نے مجھے حیرت اور ستائش سے دیکھا اور کہا کہ آپ واقعی انسانوں کی بہترین نمائندہ ہیں۔ ٹھیک ہے پھر، جنگ طوفان سے ہو یا وقت سے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے ان الفاظ نے جیسے وہاں موجود مایوسی کی فضا کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ امام اذلان نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شاید احترام کی تھی یا شاید حیرت کی کہ ایک انسان کی بیٹی اتنی بڑی آفت کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور بلند آواز میں کہا کہ اگر ایک انسان ہمارے لیے اتنا عزم رکھ سکتا ہے تو ہم جنات کیوں ہمت ہاریں؟ بابا یحییٰ تمام کھڑکیاں اور دروازے سیل کر دیں اور طالبات کو مرکزی ہال کے بیچ میں جمع کریں۔ وہاں کی چھت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدرسے کے باہر ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہوں۔ اور پھر اچانک وہ طوفان آ گیا جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ کالے رنگ کا دھواں بھی نیچے اتر رہا ہے۔ کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں اور وہ سفید پتھر جو صدیوں سے مضبوط کھڑے تھے ان میں دراڑیں پڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اور امام اذلان نے طالبات کو حصار میں لے لیا۔ چھوٹی جن زادیاں خوف سے رو رہی تھی اور ان کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ہوا میں اٹھ جاتی اور پھر دھڑام سے نیچے گرتی۔ ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور تیز ہوا کا ایک بگولہ اندر داخل ہوا جس نے وہاں رکھے ہوئے بھاری رحل اور کتابیں اڑا دیں۔ ایک چھوٹی بچی ہوا کے دباؤ سے اڑتی ہوئی کھڑکی کی طرف جا رہی تھی کہ امام اذلان نے بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگائی اور اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا اور چیخ کر کہا کہ سب زمین پر لیٹ جائیں، کوئی اوپر نہیں اٹھے گا۔ اچانک چھت کے ایک حصے سے پانی کا ایک بڑا ریلا اندر آیا۔ یہ پانی نہیں تھا بلکہ تیزاب جیسی جلن رکھنے والا مایع تھا۔ امام اذلان نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود اس ریلے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور ان کی ہتھیلیوں سے نیلی روشنی نکل کر ایک ڈھال بن گئی جس نے پانی کو ہم تک آنے سے روکا، مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ یہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ ان کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پانی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ امام صاحب، آپ اکیلے یہ نہیں روک پائیں گے، یہ قدرتی آفت ہے، یہ طاقت سے نہیں رکے گی۔ امام اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ تانیہ بی بی، میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں جناتی طاقت کام نہیں کرے گی، یہاں وہ طاقت چاہیے جو عرش کو ہلا دے۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر طالبات کی طرف دیکھا اور زور سے کہا کہ میری طرف دیکھیں، سب، ڈرنا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ آیت یاد ہے جو میں نے پرسوں یاد کروائی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، آیت کریمہ، سب میرے ساتھ پڑھیں، پوری طاقت سے پڑھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری قوت سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میری آواز ہال میں گونجی۔ پہلے 1-2 لڑکیوں کی لرزتی ہوئی آوازیں شامل ہوئیں، پھر 10، پھر 50 اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جنزادیوں کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہو گئیں۔ یہ منظر ناقابل بیان تھا۔ باہر طوفان کی ہوائیں چیخ رہی تھیں اور اندر قرآن کی آیت کا ورد جاری تھا۔ جیسے جیسے ہماری آواز بلند ہو رہی تھی، امام اذلان کے چہرے کا تناؤ کم ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نیلی روشنی جو ان کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی اب اس میں سنہری کرنیں شامل ہو گئی تھی۔ طالبات کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی بلکہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ ان کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ خوف نے ان کے لہجے سے وہ میکانکی انداز ختم کر دیا تھا اور اب ان کی پکار میں ایک انسانی درد اور تڑپ شامل ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہم مسلسل پڑھتے رہے۔
مدرسے کی چھت سے پانی ٹپکنا بند ہو گیا، دیواروں کا ہلنا رک گیا۔ اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے بادل پھٹ گیا ہو، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ طوفان تھم چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ امام اذلان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے اور پسینے میں شرابور تھے، مگر ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں اٹھی اور ان کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا اور کہا کہ تانیہ بی بی، آج آپ نے مجھے وہ طاقت دکھائی ہے جو میرے پاس نہیں تھی۔ ہم جنات آگ سے بنے ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، مگر مانگنا ہمیں آج آپ نے سکھایا ہے۔ آپ کا توکل جیت گیا۔ میں نے عاجزی سے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ اس کلام کا کمال ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ ہمارے درمیان احترام کا ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ طالبات اب پرسکون ہو چکی تھیں اور وہ اپنی جگہوں پر سو گئی تھیں۔ اگلی صبح وادی کا منظر دھلا دھلا سا تھا۔ طوفان نے مدرسے کی بیرونی دیواروں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، مگر مرکزی ہال اور طالبات محفوظ تھیں۔ لیکن اب ہمارے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ آج 26ویں تاریخ تھی اور کل شام یعنی 27ویں شب کو فیصلہ ہونے والا تھا۔ صفائی اور مرمت کا کام جنات نے اپنی غیبی طاقت سے چند گھنٹوں میں کر لیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ میں نے امام اذلان سے پوچھا کہ کل کیا ہوگا؟ کیا شاہ جنات اکیلے آئیں گے؟ امام اذلان نے صحن میں ٹہلتے ہوئے کہا کہ نہیں تانیہ بی بی، کل صرف میرے والد نہیں آئیں گے، بلکہ مجلس شورا آئے گی۔ ہزاروں سال پرانے بوڑھے جنات جو انسانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ غلطی پکڑنے کے لیے آئیں گے۔ وہ ایک ایک زیر زبر کو تولیں گے۔ اگر ایک غلطی بھی نکلی تو وہ مجھے اور آپ کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اگر ہم ناکام ہوئے تو میرا کیا ہوگا؟ امام اذلان رک گئے۔ وہ میری طرف مڑے اور انتہائی سنجیدگی سے بولے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اگر فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو میں آپ کو بحفاظت آپ کے گھر پہنچا دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے اور اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑے۔ یہ ایک امام کا وعدہ ہے۔ ان کی بات میں ایسی سچائی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ امام صاحب، ہمیں بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی، میری طالبات تیار ہیں۔ اور پھر وہ رات آ گئی جس کا انتظار تھا، 27ویں شب۔ مغرب کے بعد سے ہی وادی کی فضا بدلنے لگی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بھاری خوشبو شامل ہو گئی تھی جو سندل اور عود کی تھی۔ آسمان پر بادل نہیں تھے، مگر پھر بھی وہاں عجیب و غریب روشنیاں تیر رہی تھیں۔ مدرسے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر یہ سجاوٹ پھولوں یا کمکموں سے نہیں تھی، بلکہ نورانی فانوس ہوا میں تیر رہے تھے۔ میں اور طالبات ہال میں موجود تھیں۔ آج بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ امام اذلان نے کہا تھا کہ آج پردے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج امتحان ہے۔ طالبات نے سفید چمکدار لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ پر اعتماد لگ رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد فضا میں بگل بجنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ پہاڑ گونج گئے۔ بابا یحییٰ بھاگتے ہوئے آئے اور بولے کہ تانیہ بی بی ہوشیار ہو جائیں، شاہی سواری پہنچ گئی ہے۔ میں نے اپنی چادر ٹھیک کی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا۔ مرکزی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ سب سے پہلے 2 قطاروں میں انتہائی طویل القامت محافظ اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھوں میں آگ کے کوڑے تھے۔ ان کے پیچھے بزرگ جنات کی شورا تھی، جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، اور سب سے آخر میں ایک تخت ہوا میں تیرتا ہوا اندر آیا۔ اس تخت پر ایک انتہائی باروب اور ضعیف شخصیت براجمان تھی۔ ان کی سفید داڑھی ان کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور ان کے سر پر ایک تاج تھا جس میں لگا ہوا ہیرا اتنا چمکدار تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ یہ شاہ جنات تھے۔ امام اذلان نے آگے بڑھ کر جھک کر سلام کیا۔ شاہ جنات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی سخت پتھریلی آنکھیں سیدھی مجھ پر مرکوز تھیں۔ وہ تخت سے اترے نہیں بلکہ تخت سمیت ہال کے بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے ایک گہری نظر اپنی پوتیوں یعنی طالبات پر ڈالی اور پھر اپنی گرجدار آواز میں بولے، اذلان، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک انسان کی بیٹی ہماری نسل کو بدل سکتی ہے۔ آج کی رات یا تو تمہارا دعویٰ سچ ہوگا یا پھر ہمیشہ کے لیے انسانوں کا نام ہماری دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ شروع کرو۔ امام اذلان نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ میں مائک کے پاس آئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے سامنے ہزاروں سال پرانی مخلوق بیٹھی تھی جو میری ایک غلطی کی منتظر تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور طالبات کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں نے اسی چھوٹی بچی زویا کو چنا جو سب سے زیادہ کمزور تھی۔ یہ ایک جوا تھا۔ اگر زویا صحیح پڑ گئی تو سب کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔
زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور ممبر پر آئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ شاہ جنات کی نظریں اس پر تھیں۔ میں زویا کو دیکھ کر مسکرائی اور ہلکے سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم کر سکتی ہو۔ زویا نے آنکھیں بند کیں اور سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ الرحمن علم القرآن۔ جیسے ہی پہلی آیت اس کے منہ سے نکلی، ہال میں سناٹا چھا گیا۔ یہ زویا کی پرانی آواز نہیں تھی، یہ وہ آواز تھی جو ہم نے طوفان والی رات پائی تھی۔ اس کے لہجے میں سوز، درد اور مٹھاس کا ایسا امتزاج تھا کہ مجھے لگا شاید میں خود پڑھ رہی ہوں۔ شاہ جنات جو اکڑ کر بیٹھے تھے اچانک سیدھے ہو گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ زویا پڑھتی رہی اور پھر باقی طالبات نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہزاروں آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ مدرسے کے پتھروں سے، دیواروں سے اور ستونوں سے سبز رنگ کی روشنی پھوٹنے لگی۔ یہ وہ نور تھا جو قرآن کی صحیح تلاوت سے پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ جنات جو تنقید کرنے آئے تھے ان کے سر جھک گئے اور وہ بے اختیار جھومنے لگے۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ شاہ جنات اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ میں ان کے سامنے چیونٹی لگ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور تلاوت رکوا دی۔ سب کے سانس رک گئے۔ انہوں نے جھک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا سوال پوچھا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اے انسان کی بیٹی، تم نے انہیں الفاظ تو سکھا دیے، مگر کیا تم نے انہیں اس کلام کی روح بھی سکھائی ہے؟ پڑھنا آسان ہے، کیا یہ اسے محسوس بھی کر سکتی ہیں؟ شاہ جنات کا یہ سوال پورے ہال میں گونج گیا اور ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ صرف سوال نہیں تھا بلکہ یہ میری اور میری طالبات کی محنت پر ایک آخری وار تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پوری جرأت کے ساتھ شاہ جنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، احساس الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، وہ آنکھوں سے ٹپکتا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر میں نے زویا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹی وہ آیت پڑھو جو ہم نے طوفان والی رات پڑھی تھی، اور دل سے پڑھنا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے اپنی بند آنکھیں کھولی اور پھر دوبارہ بند کر کے سورۃ الانبیاء کی آیت شروع کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسے ہی زویا کی آواز ہال میں ابھری، اس میں ایسا درد اور ایسی عاجزی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ اس بار صرف زویا نہیں رو رہی تھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ ہال میں موجود وہ سخت گیر بزرگ جنات جو تنقید کرنے آئے تھے، وہ بھی اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ زویا کی تلاوت کے ساتھ ہی مدرسے کے در و دیوار سے پھوٹنے والی سبز روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ ہال میں موجود ہر چیز سبز نور میں نہا گئی۔ یہ محض تلاوت نہیں تھی، یہ اللہ کے حضور ایک آہوزاری تھی جو ان معصوم جنزادیوں کے دلوں سے نکل رہی تھی۔ اچانک ایک ایسی چیز ہوئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ شاہ جنات جو پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑے تھے، ان کی بوڑھی آنکھوں سے ایک موٹا آنسو ٹوٹ کر ان کی سفید داڑھی پر گرا۔ یہ ایک بادشاہ کا آنسو تھا جو اس بات کی گواہی تھا کہ کلام کا اثر ان کے دل تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بس کرو بیٹی، بس کرو۔ زویا خاموش ہو گئی، مگر ہال میں ابھی بھی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہ جنات نے مڑ کر اپنی شورا کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے کہ اے انسان کی بیٹی، تم جیت گئی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ مٹی کا انسان اگر چاہے تو نوری مخلوق سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ تمہاری محنت نے میری قوم کی بیٹیوں کو صرف قرات نہیں سکھائی بلکہ اللہ سے مانگنے کا کرینہ سکھایا ہے۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ تا قیامت قائم رہے گا اور انسانوں اور جنات کا یہ روحانی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی ہال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور چھوٹی طالبات ہوا میں اڑنے لگی، مگر ادب کی وجہ سے خاموش رہیں۔ امام ازلان نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ تشکر تھا۔ اگلے صبح وادی نور میں جشن کا سما تھا، مگر میرا دل اداس تھا کیونکہ میرا مشن پورا ہو چکا تھا اور آج مجھے واپس جانا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے کمرے کو ایک آخری نظر دیکھا۔ اس کمرے نے مجھے بہت ڈرایا بھی تھا اور بہت سکون بھی دیا تھا۔ میں اپنا بیگ لے کر باہر نکلی تو صحن میں تمام طالبات قطار بنائے کھڑی تھیں۔ وہ سب رو رہی تھی۔ زویا بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ وہ بولی کہ استانی جی مت جائیں، ہمیں آپ کی یاد آئے گی۔ میں نے اسے اٹھا کر گلے لگایا اور کہا کہ میں ہمیشہ تمہاری دعاؤں میں رہوں گی بیٹی۔ بابا یحییٰ بھی وہاں موجود تھے اور ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ مجھے مرکزی دروازے تک چھوڑنے آئے۔ گیٹ کے پاس امام ازلان کھڑے تھے۔ آج وہ امام والے لباس میں نہیں تھے بلکہ ایک سادہ سفید شلوار قمیص میں تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔
میں ان کے قریب جا کر رکی اور کہا کہ امام صاحب، میرا کام ختم ہوا، اب اجازت دیں۔ امام اصلان نے نظریں جھکا کر کہا کہ تانیہ بی بی، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، مگر میرا کام تو اب شروع ہوا ہے۔ آپ جا رہی ہیں، مگر اس ویران وادی کو جو روشنی آپ دے کر جا رہی ہیں وہ کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے صرف تجوید نہیں سیکھی، بلکہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ امامت صرف مسلح پر کھڑے ہونے کا نام نہیں، بلکہ قربانی دینے کا نام ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہی، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا باکس میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے، اسے رکھ لیں، اور اگر زندگی نے موقع دیا تو ہم پھر ملیں گے۔ میں نے وہ باکس لیا اور گیٹ کے باہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلی تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑے تھے، تنہا مگر پروقار۔ گھر واپسی کا سفر بہت عجیب تھا۔ جب میں اپنے محلے میں پہنچی تو سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر میرے اندر کی دنیا بدل چکی تھی۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر خوشی سے رو پڑے اور انہوں نے صدقہ دیا کہ ان کی بیٹی اتنی دور سے خیر خیریت سے واپس آ گئی ہے۔ میں نے انہیں وادی کے بارے میں سب کچھ بتایا، سوائے جنات والی بات کے، کیونکہ وہ شاید یقین نہ کر پاتے۔ زندگی اپنی رگر پر واپس آ گئی، مگر میرا دل وہیں وادی نور میں اٹکا ہوا تھا۔ اکثر راتوں کو جب میں نماز پڑھتی تو مجھے امام اذلان کی وہ اذان سنائی دیتی جو سیدھی روح میں اتر جاتی تھی۔ وہ تحفہ جو انہوں نے دیا تھا وہ عطر کی ایک شیشی تھی، جس کی خوشبو وادی نور کی یاد دلاتی تھی۔ ایک ہفتے بعد شام کے وقت ہمارے گھر کے باہر ایک بڑی کالی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک انتہائی باوقار بزرگ اترے، جنہوں نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ میرے والد سے ملنے آئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں جا کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ وادی نور کے محتمم کے والد ہیں اور وہ اپنے بیٹے اذلان کے لیے تانیہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ میرے والدین حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے لوگ ہمارے گھر کیسے آ گئے۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا تو میں نے شرما کر سر جھکا دیا، کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اذلان کون ہے۔ لیکن میرے والدین پریشان تھے کہ وہ لوگ بہت امیر اور ہم بہت سادہ لوگ ہیں، کیا یہ رشتہ چلے گا؟ اس رات میرے والد نے استخارہ کیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر والد صاحب کا چہرہ بہت مطمئن تھا۔ انہوں نے کہا کہ تانیہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم ایک بہت بڑے باغ میں قرآن پڑھا رہی ہو اور چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ میرا دل مطمئن ہے، اللہ نے تمہارے نصیب میں عزت لکھی ہے۔ اس طرح میری اور امام اذلان کی شادی طے ہو گئی۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی، مگر اس میں جو مہمان آئے تھے وہ سب انسان نہیں تھے، بلکہ انسانی روپ میں وادی کے معززین تھے۔ رخصتی کے وقت امام اذلان نے میرے والد سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، تانیہ اب 2 دنیاؤں کی ملکہ ہے۔ شادی کے بعد میں وادی نور واپس آ گئی۔ اب میری زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ میں کچھ دن اپنے والدین کے پاس شہر میں رہتی اور باقی دن وادی میں اپنی طالبات کے ساتھ۔ انسان اور جنات کا یہ ملاپ ایک مثال بن گیا تھا۔ آخری منظر آج بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہے۔ مدرسے کا وہی صحن تھا اور رات کا پچھلا پہر۔ چاندنی اپنی پوری آب و تاب پر تھی۔ میں صحن کے بیچ میں بیٹھی تلاوت کر رہی تھی اور میرے سامنے وہی سینکڑوں طالبات بیٹھی تھیں جو اب بہترین قاریہ بن چکی تھی۔ میرے پیچھے تھوڑے فاصلے پر امام اذلان کھڑے تھے، ادب سے ہاتھ باندھے، سر جھکائے۔ میں تلاوت کر رہی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ ایک امام کا اپنی مقتدی کے پیچھے کھڑے ہونا عجیب تھا، مگر یہ وہ مقام تھا جہاں محبت اور عقیدت کی حدیں مل جاتی ہیں۔ تلاوت ختم کر کے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو امام اذلان نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ دعا کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مسکرا کر بولے کہ تانیہ بی بی، آپ نے سچ کہا تھا، مٹی کا انسان نوری مخلوق سے آگے نکل سکتا ہے۔ آج میں امام ہوں، مگر میری رہنمائی آپ کر رہی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ امام صاحب، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور ہم دونوں اس کے کلام کے خادم ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا جس میں وہی عطر کی خوشبو تھی جو ہماری پہلی ملاقات کی یادگار تھی۔ وادی نور کا سناٹا اب خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ابدی سکون تھا، اور اسی سکون میں ہماری کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔